جس طرح ڈوبتی ہے کشتی سیمیان قمر، نور خورشید کے طوفان میں ہنگام سحر، جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا لے کر آنچل، چاندنی رات میں مہتاب کا ہم رنگ کنول، جلوہ طور میں جیسے ید بیدائے کلیم، موجۂ نکہت گلزار میں غنچے کی شمیم، ہے تیرے سیل محبت میں یوں ہی دل میرا۔ اقبال جو ہیں اپنے جذبے عشق کے حوالے سے ان اشعار میں اپنے محبوب سے مکالمہ کرتے ہیں اور حسن و عشق کی نفسیات کو بتاتے ہیں۔ سیمین قمر، چاند کی چاندنی جیسے، نور خورشید، سورج کی روشنی، ہنگام سحر، صبح کے وقت، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، ہم رنگ، ایک جیسا رنگ، کنول، پانی میں کھلنے والا پھول، جلوہ طور، کوہ طور پر رب ذوالجلال کی تجلی کی جھلک، ید بیدائے کلیم، حضرت موسیٰ کا روشن ہاتھ، موجۂ نکہت گلزار، چمن کی خوشبو کی لہر، شمیم کہتے ہیں خوشبو کو، سیل محبت، محبت کا سیلاب۔ جس طرح سورج کی روشنی کے طوفان میں چاند کی چاندنی جیسی کشتی ڈوب جاتی ہے، اور جس طرح نور کا آنچل اوڑھ کر اپنی چاندنی رات میں کنول کا پھول جو خود چاندنی جیسے رنگ کا ہی ہوتا ہے گم ہو جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ ایک جیسا رنگ ہونے کی وجہ سے صاف سے دکھائی نہیں دیتا، اور جس طرح کوہ طور کے جلوے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیدا گم ہو جاتا ہے، جس طرح باغ کی خوشبو کی موج میں کلی کی مہک گل جاتی ہے، اے محبوب تیری محبت کے طوفان میں وہی حالت میرے دل کی ہو رہی ہے۔ یعنی اے محبوب، میں اپنے وجود کو تیرے وجود میں ضم کر چکا ہوں۔ تو جو محفل ہے تو ہنگامہ محفل ہوں میں، حسن کی برق ہے تو، عشق کا حاصل ہوں میں، تو سحر ہے تو، میرے اشک ہیں شبنم تیری، شام غربت ہوں اگر میں تو شفق تو میری، میرے دل میں تیری زلفوں کی پریشانی ہے، تیری تصویر سے پیدا میری حیرانی ہے، حسن کامل ہے تیرا، عشق ہے کامل میرا۔ اقبال کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب، اگر تجھے ایک محفل تصور کر لیا جائے تو اس محفل کی رونق یقیناً میری وجہ سے ہے، اگر تجھے بجلی سمجھ لیا جائے تو میری ذات ایک لیمپ یا بلب کی مانند ہے، اور جو کہ اس بجلی سے جلتی ہے، اگر تجھے صبح کا وقت سمجھ لیا جائے تو میرے آنسو اس لمحے تیرے لیے شبنم کی مانند ہوں گے۔ اس عالم غربت میں اگر میں شام کی حیثیت رکھتا ہوں تو تیرا وجود عملاً شفق کی طرح سے ہے۔ اب بالوں کے متعلق کہہ رہے ہیں، تیرے منتشر زلفوں کی طرح، بالوں کی طرح میرا دل بھی پریشان رہتا ہے، اور جب تیری تصویر کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے اپنی ہی کیفیت نظر آتی ہے۔ چنانچہ اگر تو اپنے حسن کو مکمل سمجھتا ہے تو جان لے کہ میرا عشق بھی کامل ہے، مکمل ہے۔ ہنگامہ محفل، محفل کی رونق، برق کہتے ہیں بجلی کو، سحر کہتے ہیں صبح کو، اشک کہتے ہیں آنسو، شبنم کہتے ہیں اوس کو، شام غربت، پردیس کی شام، شفق کہتے ہیں شام کی سرخی جو غروب آفتاب کے وقت افق پہ پھیل جاتی ہے، زلفوں کی پریشانی، بالوں کا بکھرنا، حیرانی، حیران ہونا، حسن کامل، مکمل حسن۔
ہے میرے باغ سخن کے لیے تو باد بہار، میرے بے تاب تخیل کو دیا تو نے قرار، جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے میں، نئے جوہر ہوئے پیدا میرے آئینے میں، حسن سے عشق کی فطرت کو ہے تحریک کمال، تجھ سے سرسبز ہوئے میری امیدوں کے نہال، قافلہ ہو گیا آسودہ منزل میرا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میری شاعری میں جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے، جو باغ نظر آ رہا ہے، جو گلستان نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ تیرا وجود ہے، جو کہ موسم بہار کی ہوا کے مانند ہے، اور میرے تخیل میں، میرے خیالات میں جو بے چینی اور اضطراب تھا، تیرے سبب اس میں ٹھہراؤ اور توازن پیدا ہوا۔ یعنی جو بے چینی اقبال کی کیفیت میں تھی، وہ محبوب کی وجہ سے بے چینی ختم ہوئی۔ جب سے تیرا عشق میرے دل میں آ بسا، اس کی وجہ سے میرے فن میں، میری شاعری میں نئی تخلیق پیدا ہو گئی، اور مجھے یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ حسن کے بغیر عشق مکمل نہیں ہو سکتا۔ تیرے سبب، تیری وجہ سے میری آرزوئیں اور امیدوں کو فروغ حاصل ہوا ہے، چنانچہ تجھے پاتے ہی میرا قافلہ منزل کی طرف چلنا شروع ہو گیا اور کامیاب ہو گیا۔ باغ سخن کہتے ہیں شاعری کا باغ، باد بہار بہار کی ہوا، بےتاب کہتے ہیں بے چین کو، تخیل کہتے ہیں خیال کو، قرار کہتے ہیں سکون، جوہر چمک دمک، فطرت کہتے ہیں مزاج، تحریک کمال مکمل ہونے کی ترغیب دینا، سرسبز تازہ دم، نہال پودے، آسودہ منزل منزل کو پا لینا آسانی سے۔